اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ ایک سوال یہ آیا تھا کہ کیسے پتہ چلے کہ اللہ تعالی ہم سے راضی ہے۔ دیکھیں، یہ سوال اچھا ہے، میں تو اس کو برا نہیں کہوں گا کہ آپ کو فکر ہے کہ اللہ تعالی ہم سے راضی ہے، لیکن اس کا جو جواب ہے تو وہ یہ ہے کہ دیکھیں، زندگی کو اللہ کے لیے خالص کر لیں۔ آپ کو میں شروع سے اس کا جواب دے رہا ہوں کہ آپ اپنی زندگی کو اللہ کے لیے خالص کر لیں۔ نیند نہیں ذرا رہی ہے، اٹھ کے کر لو۔ تو زندگی کو اللہ کے لیے خالص کر لیں، دنیا کے دھوکے میں نہ آئیں، اللہ کو اپنی منزل بنا لیں اور اللہ کے راستے پر چلنے کا عزم کر کے اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکا دیں اور زندگی بندگی میں گزارنے لگیں۔ اب ایک بات اس میں نوٹ کر لیں کہ دنیا دارالعمل ہے، دارالجزا نہیں ہے۔ دنیا دارالعمل ہے، عمل کی جگہ ہے، دارالجزا نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ ایک مزدور جو ہے 8 گھنٹے کی ڈیوٹی ہے، تو وہ 8 گھنٹے تو اس کو کام کرنا ہے، مزدوری اس کے بعد ملے گی۔ دارالجزا جو ہے وہ آخرت ہے، یہاں ہم نے، یہ دارالعمل ہے، یہاں ہم نے کام کرتے چلے جانا ہے، یعنی بندگی آپ کرتے چلے جائیں۔ باقی تو اللہ کی مرضی ہے، اس نے سارے وعدے کیے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ کے وعدے سچے ہیں۔ اگر آپ کا ذہن یکسو ہے، آپ نے یکسو بنا لیا اپنے آپ کو اور دین میں آپ مخلص ہیں، تو آپ خلوص والی زندگی گزارتے چلے جائیں۔ یہ کوئی شرط نہیں ہے یا دین کی ایسی کوئی اللہ تعالیٰ کی یا اس کے رسول کی کوئی ہدایت ایسی نہیں ہے کہ آپ کو یہ بھی پتہ چلے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے راضی ہے کہ نہیں ہے۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ کی رضا اور اس کے رسول کی خوشنودی جو ہے یہ ہمارا نصب العین ہے۔ بس آپ اس نصب العین کو لے کے زندگی گزارتے چلے جائیں اور کوئی فکر نہ کریں، معاملہ اللہ پہ چھوڑ دیں۔ اللہ تعالیٰ انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ تعالیٰ، قرآن کی آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ جو تقوی والے ہیں ان سے اللہ تعالیٰ ان کی بندگی کو قبول فرماتا ہے۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ہے شکور۔ شکور کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے جو عمل ہے اس کی قدردانی کرے گا۔ ان ربنا لغفور شکور، میرا رب جو ہے وہ بخشنے والا اور قدردان ہے۔ تو رب کی رحمتیں جو ہیں وہ تو بڑی وسیع ہیں، اور اللہ کی رحمت جو ہے اس کے غضب پر سبقت حاصل کر لی ہے۔ لیکن اس میں صرف میں آپ کو یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ آپ نہ سوچیں، آپ بندگی کرتے چلے جائیں، آپ دین میں اپنے خلوص پیدا کر لیں، زندگی کو اللہ کے لیے خالص کر لیں، اللہ کے حکم، رسول کے طریقے کو مد نظر رکھ کر آپ زندگی گزاریں اور گزارتے چلے جائیں۔ عاقبت جو ہے وہ آپ کی ہے، والعاقبۃ للمتقین۔ اگر آپ نے تقوی کی روش اختیار کر لی تو اب عاقبت جو ہے وہ آپ کی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ آپ کی کاوش کو ضرور قبول کرے گا۔ یہ مختلف قرآنی آیات ہیں، لیکن میں اس کا لب لباب آپ کو بتا رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ یعنی عمل کی قدر کرتا ہے، ناقدری نہیں کرتا۔ یہ بات نوٹ کر لیں۔ یہاں بھی دیکھیں، ہم آپس میں بھی عام طور پہ آپ کے ساتھ کوئی احسان کرے تو جو اچھا انسان ہوتا ہے دوسرے کی نعمت کا شکریہ ادا کرتا ہے اور اس کی ناقدری نہیں کرتا۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہم یہ توقع ہی نہیں کر سکتے کہ ہم اس کو راضی کرنے کے لیے کام کریں اور وہ راضی نہ ہو۔ یہ تو ایک عام بات ہے نا۔ آپ مثال کے طور پہ آپ کے والدین ہیں، مثال کے طور پہ تو اولاد اپنے والدین کی
مزاج کے مطابق کام کرے تو والدین ان سے ناراض تو نہیں ہوں گے؟ یا ایک آجر ہے، اس کے جو کارکن ہیں وہ اگر صحیح کام کریں تو ان کو ان کی اجرت جو ہے اس میں کوئی کٹوتی تو نہیں ہوگی؟ دنیا میں آپ دیکھ لیں۔ تو یہ سوال جو ہے یہ ٹھیک ہے، یعنی بعض ذہنوں میں آتا ہے، لیکن اس کا جواب جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے ذمے جو کام ہے وہ آپ کریں اور کرتے چلے جائیں۔ اللہ تعالیٰ کے متعلق آپ کسی شک و شبے کا شکار نہ ہوں کہ آپ نیکی کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ آپ سے راضی نہیں ہے۔ یعنی اس کا مطلب تو یہی ہوا نا کہ آپ اللہ کی بندگی کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ آپ شک میں پڑے ہوئے ہیں کہ پتہ نہیں اللہ تعالیٰ مجھ سے راضی ہے کہ نہیں۔ ہاں، یہ ضرور لینا چاہیے کہ آپ کی نیت کیا ہے۔ جو بھی اعمال صالحہ آپ کر رہے ہیں یہ دیکھنا چاہیے کہ آپ کی نیت کیا ہے۔ دنیا میں زندگی گزارنے کی نیت، یہ بات نوٹ کر لیں، دنیا میں زندگی گزارنے کی نیت اگر آپ کی دنیا بن گئی تو آپ کے کسی نیک کام سے اللہ راضی نہیں ہوگا، کیونکہ آپ کی نیت ہی خراب ہو گئی۔ دوبارہ میں کہتا ہوں، اکثر ہم یہی کہتے ہیں نا، ایک آدمی مثال کے طور پہ دفتر میں رشوت بھی لے رہا ہے، پھر سال میں ایک عمرہ کا چکر بھی لگا لیتا ہے، یا ہر سال حج کو چلا جاتا ہے، مثال کے طور پہ عرض کرو۔ اور حدیث کا یہ مفہوم بھی ہے، اگر آپ نے ہو سکتا ہے آپ نے بھی سنا ہو، یہ ایک آدمی جاتا ہے حج پہ اور ہاتھ اٹھا کے پکارتا ہے اللہ کو، یا اللہ یا اللہ یا اللہ۔ حضور کی حدیث کا مفہوم میں بیان کروں تو یعنی اللہ کو پکارتا ہے، اپنی دعائیں پیش کرتا ہے یا اللہ کو پکارتا ہے، تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں اس کی دعا کیسے قبول ہوگی؟ اس کا کھانا حرام ہے، اس کا پینا حرام ہے، اس کا لباس حرام سے ہے۔ آج دیکھ لیں، آج کل یعنی لاکھوں حاجی جاتے ہیں، لیکن وہ کون لوگ ہیں، ان کی زندگی گزارنے کی نیت کیا ہے؟ آیا ان کا قبلہ دنیا ہے یا اللہ ہے؟ یہ بھی تو دیکھنا ہوگا نا۔ آپ کا قبلہ اللہ ہی نہیں ہے اور پھر عمرے کے چکر لگا رہے ہو، آپ کا قبلہ دنیا بن گئی اور پھر آپ عمرے کے چکر لگا رہے ہو، بڑی پاک جگہ ہے جی، روزے پہ جائیں گے، سیریں کریں گے، وہاں کے کھانے بھی بڑے مزے کے ہوتے ہیں نا۔ تو یہ خلاصہ گفتگو کا یہ ہے کہ سب سے پہلے تو آپ نے دیکھنا ہوگا اپنی نیت کو، دنیا میں زندگی گزارنے کی نیت اگر آپ کی دنیا بن گئی، آپ کے کسی عمل سے اللہ تعالیٰ راضی نہیں ہوگا۔ یہ ضروری بات ہے۔ ہمارا دنیا میں زندگی گزارنے کا کوئی حقیقی مقصود ہے نہیں۔ عام طور پہ لوگ دنیا ہی کے لیے زندگی گزارنا چاہتے ہیں، دنیا کی کامیابی اصل ہے ان کی نظر میں، دنیا کا منافع اور دنیا کا نقصان اس کی اہمیت ہے ان کی نظر میں، کہ یہ بڑا نقصان ہو گیا، بڑا فائدہ ہو گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا۔ تو دیکھیں یہ غلط بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اور اس کے رسول نے کبھی ہمیں اس طرف یہ نہیں بتایا ہے کہ تم دنیا کے چکروں میں پڑ جاؤ اور دنیا ہی کے طلب میں رہ جاؤ، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس کی مذمت فرمائی ہے کہ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر۔ کثرت، دنیا کی کثرت کی طلب نے تم کو غفلت میں ڈال دیا ہے، یہاں تک کہ تم مقبروں تک پہنچ جاتے ہو۔ اور یہ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں مخاطب کی ہے، الہاکم التکاثر۔ آپ دیکھ لیں زیادہ کی ہرس کس کو نہیں ہے؟ اپنے مال کو، یعنی ایک انسان کا خوب گزارا ہو رہا ہوگا لیکن کہتا ہے یار کوئی ایک کام اور بھی شروع کر لوں، کوئی ایسا کام جس میں دھڑا دھڑ پیسے آئیں اور منافع ہو اور پیسے بنتے جائیں اور پیسے۔ تو دیکھیں یہ غلط بات ہے، یہ نظریہ زندگی غلط ہے، باطل ہے، بالکل اللہ تعالیٰ اس سے راضی نہیں ہوگا۔ تو اس میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اللہ کی رضا تو حقیقت میں یہ ہے کہ آپ زندگی کو اللہ کے لیے خالص کر دیں اور کہتے ہیں کہ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہ میری عبادت، میری قربانی اور میری زندگی، میری موت اللہ کے لیے ہے جو کہ رب العالمین ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں۔
تو اگر ہماری زندگی اللہ کے لیے خالص نہیں ہے، مختصر طور پہ بات کروں، یہ آپ نوٹ کر لیں، اگر ہمارا خلوص اللہ کے ساتھ، اگر ہم مخلص نہیں ہیں، یعنی اللہ نے جس مقصد کے لیے ہمیں دنیا میں بھجوایا ہے اس کی طرف سے ہم بے فکر ہیں اور ہمیں دنیا کی زندگی عزیز ہے، تو پھر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے کسی کام سے بھی راضی نہیں ہوگا۔ یہ بات نوٹ کر لیں، آپ کی ساری نیک اعمال برباد ہوں گے، یہ بات نوٹ کر لیں۔ نیت خراب ہو گئی نا، دین کا دیکھیں ہمارا ایک مسلمہ اصول ہے کہ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت پہ ہے، اور آپ کی نیت کا پتہ آپ کی باتوں سے چلتا ہے۔ یعنی کسی بھی انسان سے آپ بات کریں نا تو اس انسان جب تک چپ رہتا ہے تو اس کا پتہ نہیں چلتا، لیکن جب یہ بولتا ہے تو اس کا پتہ چلتا ہے کہ بھئی اس کا نظریہ کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے۔ ہر ایک کا آپ دیکھ لیں، اس کی میں تفصیل میں نہیں جاتا، عام طور پہ آپ دیکھیں انسان جب تک خاموش رہتا ہے آپ کو پتہ نہیں چلتا، لیکن جب وہ بولتا ہے یا کچھ کام کرتا ہے اس کے کاموں سے اس کے یعنی اس کا پتہ چل جاتا ہے۔ بہرحال، اور تو یہ جو سوال ہے کہ کیسے پتہ چلے کہ اللہ تعالی ہم سے راضی ہے، تو اس کا ایک جواب یہ بھی ہے، اور میں دے بھی چکا ہوں، دوبارہ دے رہا ہوں، کہ اگر اللہ تعالیٰ کی آپ کی زندگی اللہ کے لیے خالص نہیں ہے اور آپ نے اپنے آپ کو نہیں پہچانا، اور آپ دنیا ہی کی کامیابی آپ کے مطمح نظر ہے، آپ کے سامنے ہے کہ بھئی میں نے تو ایک اچھی زندگی گزارنی، پر آسائش زندگی، اور آسانیاں، آسائشات کے پیچھے آپ پڑ گئے مثال کے طور پر، تو اب یہ ہے نا کہ آپ نے تو اللہ تعالیٰ کو بھلا دیا۔ اصل اللہ تعالیٰ کی یاد یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو اور اپنی حقیقت کو نہ بھولیں۔ آپ ہیں اللہ تعالیٰ کے بندے، تو آپ یہ دیکھیں، یہ سوچیں کہ میں کون ہوں اور اللہ تعالیٰ نے مجھے کیوں بھجوایا ہے، یہ زندگی میں کیوں گزار رہا ہوں یا رہی ہوں، یہ سانسیں کیوں لے رہا ہوں، کیا مقصد ہے میرا۔ عام طور پہ تو دیکھیں، عام طور پہ یہ ہجوم جو ہے لوگوں کا، ان کا یہ تو ایک فضول زندگی گزار رہا ہے، یہ لوگوں کا جس ہجوم میں ہم رہے نا، یہ ایک فضول زندگی گزار رہا ہے، یعنی صرف ظاہر ہی اس کا مقصود ہے اور ظاہری کے لیے زندہ ہے۔ ہم کوئی اپنی زندگی تو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے لیے خاص تو نہیں کی، ہم نے اپنے آپ کو تو پہچانا نہیں ہے، ہماری نظر تو صرف اپنے ظاہر پر ہے۔ ہر ایک اپنے آپ کو، یعنی آپ دیکھیں اپنے آپ کو، یعنی مستقبل ہم نے دنیا ہی کا مستقبل اپنا مستقبل قرار دے دیا ہے۔ تو اگر ایسی بات ہے اور آپ کا دل اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل ہے، تو اب یہ پکا ہے کہ آپ کا ہر عمل جو ہے وہ باطل ہے، ہر عمل باطل ہے۔ اگر آپ کی نیت خاص نہیں ہے، اپنے آپ کو آپ بھلا چکے ہیں، اللہ کو بھلا چکے ہیں، اور پھر آپ نماز روزے میں لگے ہوئے ہیں، تو یہ عمل باطل ہوتے ہیں، یہ بات نوٹ کر لیں۔ اور ایسے لوگ جو بے مقصد زندگی گزارتے ہیں اور دنیا ہی کے فکر میں پریشان ہیں اور دنیا ہی کے لیے زندہ رہنا چاہتے ہیں، تو اور پھر اس کے ساتھ کچھ نیک کام وہ کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے نیک کاموں کے بارے میں بتایا ہے قرآن پاک میں کہ وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ حَبَاءً مَنْثُورًا۔ ان کے آگے میں قیامت کے دن ان کے نیک اعمال ان کے سامنے لے آؤں گا، اور پھر جب وہ لے آؤں گا تو پھر میں اس کو ایک اڑتی ہوئی خاک بنا دوں گا۔ تو دھول، یعنی دھول کے الفاظ ہیں، فَجَعَلْنَاهُ حَبَاءً مَنْثُورًا، ان کو میں ایک اڑتی ہوئی دھول بنا دوں گا۔ لاکھوں کروڑوں روپے ایک شخص نے خرچ کیے ہوں گے، جان بھی قربان کی ہوگی، اور آپ کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے، معلوم ہوگا کہ سب سے پہلے جہنم کی آگ کو جس سے بھڑکایا جائے گا اس میں ایک عالم ہوگا جس نے ساری زندگی دین کی خدمت کی ہوگی، اور ایک شہید ہوگا جس نے اپنی گردن جو ہے اللہ کی راہ میں کٹا دی ہوگی، اور ایک سخی ہوگا جس نے بہت سارا مال یعنی ہر وقت دیتا رہا اللہ کی راہ میں۔ لیکن سب سے پہلے جہنم کی آگ کو ان تین بزرگوں سے بھڑکایا جائے گا۔
جو یہاں کچھ اپنے آپ کو سمجھتے رہے نا، اور سمجھتے رہے اور خالص نہیں تھا ان کا عمل، زندگی اللہ کے لیے خالص نہیں تھی، تو جہنم کی آگ کو سب سے پہلے انہیں بھڑکایا، یعنی ان کو ڈال کے بھڑکایا جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ کی حدیث ہے، اور بہرحال یہ ساری باتیں ہیں، اس پہ ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم